وہی متقی ہوتا. ایک تو تقوی کی صورت جسے کسبی تقوی کہہ لیجیے وہ سب حاصل کر لیتے ہیں، مگر وہبی تقوی، فطری تقوی جو انسان کو حقیقت تقوی کی منزل تک پہنچاتا ہے وہ کرامت کے بغیر نہیں ملتا. تو پہلے یہ ثابت کر کہ تو خدا کے نزدیک مکرم ہے، پھر اپنے کو متقی کہنا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. اب نسبت کی ضرورت شاید سمجھ میں آئے. نسبت کی ضرورت اس لیے کہ خدا جس کو مکرم بنانا چاہتا ہے اسی کو رسول سے منسوب کرتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. بھائی کوئی اپنی خواہش سے آل رسول بنے گا، محنت سے، ریاضت سے. اب وہی بنا رہا ہے تو تو کیوں چڑھ رہا؟ اس نے بنا دیا تو تو کیوں چڑھ رہا؟ جتنا تیرا کام ہے اتنا کر. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. ذرا سا آپ اچھی طرح سے سمجھتے چلے جائیں تو یہ فضل والی بات میں اکثر کہا کرتا ہوں. جو چیز فضل سے ملتی ہے وہ باقی رہتی ہے، اور جو چیز محنت سے ملتی ہے اس کے چھن جانے کا خطرہ رہتا ہے، اس کے چھن جانے کا خطرہ رہتا ہے. اور اس میں سب سے روشن مثال وہی ہے جو سب کی سمجھ میں آ جائے. ابلیس محنت کرتا رہا، عبادت پہ عبادت، سجدے پہ سجدہ، 6 کروڑ برس تک عبادت کی. کہاں پہنچ گیا؟ گروہ ملائکہ میں. کہاں پہنچ گیا؟ جنت کی ہوائیں کھا رہا ہے. کہاں پہنچ گیا؟ عوام ملائکہ کو درس دے رہا. یہاں پہنچا اپنی محنت سے. اپنی محنت سے پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ فضل الہی تو سبھی کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، مگر صرف فضل اور چیز ہے، محنت کی شمولیت اور چیز ہے. تو محنت سے پہنچانا، وہاں پہنچ گیا محنت سے. اور اس محنتی کا حال آپ نے نہیں دیکھا. محنت کیا تو محنت پہ غرور بھی آ گیا، ریاضت پر گھمنڈ بھی آ گیا. جب کہا گیا اسجدوا لآدم، آدم کا سجدہ کرو، سب جھک گئے، یہ نہیں جھکا. یہی ایک محنتی نہیں جھکا جس کی عبادتوں کو آپ شمار نہیں کر سکتے. بڑی محنت کی تھی نا، نہیں جھکا. راندے درگاہ ہو گیا کہ نہیں؟ کیا سمجھے؟ محنت سے وہاں پہنچا، بچا نہیں سکا. یہ محنت سے وہاں پہنچا، بچا نہیں سکا. اور فرشتے اس لیے بچ گئے کہ وہ جس منصب میں تھے اپنی محنت سے نہیں تھے، خدا کے فضل سے تھے. وہ سب بچ گئے. فضل والے بچ گئے، محنت والا نکال دیا گیا. لہذا محنت والوں کو ہر وقت ڈرنا چاہیے. پتہ نہیں ہمیں کب نکال دیا جائے، ہمیں کب نکال دیا جائے. فضل والوں سے ٹکرانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. اور چلو مشہور ترجمہ لے لو صاحب، وہی ترجمہ، جو زیادہ متقی وہی مکرم. تو تقویٰ کسے کہیں گے؟ نبی کی اتباع کے بغیر تقویٰ حاصل؟ نبی کی اتباع بغیر محبت رسول کے حاصل؟ تو پہلے محبت حاصل کرو، پھر اتباع ہوگی، پھر تقویٰ ہوگا. یہی تو ترتیب ہوگی. اور رسول کی محبت، آل رسول کی محبت کاٹ کے حاصل. صحابہ اور عالم رسول کی محبت، تو رسول کی محبت ہی ایمان ہے. اور سرکار کے آثار و منصوبات سے محبت بھی ایمان ہے. ایمان ہے. تو ان کی محبت کاٹ کر کے محبت رسول نہ ملی، محبت رسول کٹ کے اتباع رسول نہ ملا، اتباع رسول کٹ کے تقویٰ بھی نہیں ملا. اب کیا لے کے پھر رہے ہو؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. ذرا سا آپ غور کرتے چلے جائیے. ہاں ایک چیز ہے کہ رسول سے نسبت کے لیے صرف آل رسول نہیں، عالم دین کو بھی تو نسبت حاصل ہے نا. وہ وارث نبی ہے. سمجھا؟ کیوں نسبت؟ عالم کو دین سے نسبت، علم سے نسبت، علم کو دین سے نسبت، دین کو رسول سے نسبت. یہ نسبت بھی قابل احترام. اسی لیے عالم دین کی بھی کوئی اگر توہین کرے عالم دین ہونے کی حیثیت سے، یا علم دین کی کوئی توہین کرے تو یہ دین کی توہین نہیں ہے، اور یہ عالم دین کی توہین نہیں، یہ رسول کی توہین ہے.
اور جب یہ رسول کی توہین ہے تو یقیناً وہ شدید مجرم ہے، کفر ہے۔ عالم دین کی توہین بحیثیت عالم دین، دین کی توہین بحیثیت دین، علم دین کی توہین بحیثیت علم دین کفر ہے۔ اور کفر کی وجہ کا نسبت ہی تو ہے نا، نسبت ہی تو ہے نا۔ یہ وارث النبی ہے، ہاں اتنا فرق ضرور ہے کہ یہ وارث بنا ہے اپنی محنت سے، یہ وارث بنا ہے اپنی محنت سے، تو ہر وقت اسے چوکھنا رہنا چاہیے کہ آخر وقت تک وراثت کو باقی رکھے، آخر وقت تک وراثت سے باقی رکھے، ورنہ وراثت چھینی بھی جا سکتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ لہذا ہم ہمیشہ کسب والوں سے یہ کہتے ہیں کہ فضل والوں سے نہ ٹکراؤ، یہ سب سے بڑی بہت زبردست محرومی کی بات ہوگی۔ تو اے محبوب، یہ آپ کی آل کو، یہ آپ کے اصحاب کو جو یہ مقام جو ملا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ آپ ہی کی وجہ سے، یہ آپ ہی کی وجہ سے جو ان کو یہ مقام ملا ہے، ان کو یہ جو منزل ملی ہے، یہ آپ ہی کی وجہ سے۔ اور یہاں پر میں اس علماء کی اتفاق کو بھی ظاہر کر دوں جو سادات کے تعلق سے، سادات کے تعلق سے، ویسے مولانا عبد القادر صاحب بیدایونی تاج الفحول، جن کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنا اعلیٰ حضرت سمجھتے تھے، ان کا مقام اب آپ سمجھ لیں گے، کچھ اور زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ ان کا یہ خیال تھا کہ سادات سے کفر سرزد ہو سکتا ہے، مگر مرنے سے پہلے انہیں توبہ کی توفیق ملے گی۔ مگر فاضل بریلوی کا عشق کچھ اور آگے بول رہا تھا، وہ تو عاشق تھے نا، وہ تو عاشق تھے، یہی تو ان کی درسگاہ کا کمال ہے۔ عالم تو بہت سے لوگوں نے بنایا، عاشق تو بریلی نے بنایا، عاشق بنانا یہ اس کا کام تھا۔ دیکھا اعلیٰ حضرت کی درسگاہ سے تو جو عاشق نہ ہو وہ اپنے کو بریلی سے منسوب نہ کرے، یہ توہین کر رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کے تو انہوں نے کیا کہا، اعلیٰ حضرت کا مطلب کیا تھا اس سلسلے میں کہ نہیں، سید سے کفر سرزد ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کفر سے بڑھ کے کوئی رجس نہیں، وہ رجس جو ہمیشہ ہلاکت میں لے جائے وہ کفر ہے، اور رب نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم رجس سے دور رکھیں، رب نے ارادہ کر لیا ہے تو سید سے کفر سرزد ہو نہیں سکتا۔ بہرحال یہ تو علماء کی بحث ہے نا، مگر اتفاق دونوں کا اس بات پر ہے کہ سادات پر کفر نمیرن، سادات پر کفر نمیرن، تو ہر سید کا حسن خاتمہ یقین شرعی سے حاصل، ہر سید کا حسن خاتمہ یقین شرعی سے حاصل، اور دوسرے کو یہ یقین حاصل نہیں، تو مشکوک والوں کو یقین والوں سے نہیں ٹکرانا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ۔ اے محبوب، آپ کی وجہ سے آپ سے نسبت رکھنے والوں کا بھی مقدر چمک گیا، وہ بھی اچھے ہو گئے۔ اور دوسرا ترجمہ کیا، وللآخرۃ خیر لک، اے محبوب آپ کی وجہ سے آپ کی امتیوں کی آخرت دنیا سے بہتر، آپ کے امتیوں کی آخرت دنیا سے بہتر۔ آپ کہیں گے یہ معاملہ کیا؟ جی ہاں، قیامت میں دیکھیے گا کہ رسول کے چاہنے والے انبیاء کے گواہ ہوں گے، انبیاء کے گواہ ہوں گے، کیا منصب ملے گا، کیا مقام ملے گا۔ یہ منصب تو دنیا میں نہیں ملا، یہ وہاں ملا۔ انبیاء کے گواہ محبوب ہوتا ہے۔ اہل محشر دیکھیں گے جب یہ امت انبیاء کی محبوب، تو اس کا نبی کتنا واضح ہوگا، اس کا نبی کیا شان رکھنے والا ہوگا۔ اے محبوب، یہ جو مقام ان کو ملا یہ بھی آپ ہی کی وجہ سے ہے، یہ آپ ہی کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ چھٹی تفسیر یہ ہو گئی کہ اے محبوب، آپ کی وجہ سے آپ کے چاہنے والوں کی آخری گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر۔ مرنے کا وقت، مرنے کا وقت تو آپ خطرناک سمجھتے ہیں نا، کوئی تیار ہے مرنے کو؟ نہیں، ایمان والے جو ہیں مرنے کی دعا نہیں کرتے، وہ گھبراتے بھی نہیں۔ آخری گھڑی، اس سلسلے میں تفسیر روح البیان کا وہ واقعے کی طرف اشارہ میں کروں
کہ ایک صاحب نے خواب میں سرکار کی زیارت فرمائی اور حضور سے پوچھ لیا کہ حضور آپ کہتے ہیں مومن کی روح ایسا نکلے گی جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی، جیسے آٹے سے بال نکل جاتا، کوئی تکلیف نہ، اور نزا کی کیفیت تو بڑی شدید ہے، نزا کی کیفیت اتنی شدید ہے کہ اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ نقش الفاظ میں احساس کی تصویر کہاں، نقش الفاظ میں احساس کی تصویر کہاں، بوئے گل کے لیے فولاد کی زنجیر کا، بوئے گل کو فولاد کی زنجیر میں جکڑا نہیں جا سکتا، الفاظ کے نقش میں احساسات کو لایا نہیں جا سکتا۔ جب احساس لفظوں میں نہیں بیان ہو سکتے تو جس کا احساس بھی نہ ہو اس کو بیان کرنا کتنا مشکل۔ تو سرکار نے کیا بتایا؟ سورہ یوسف سے اس کا جواب تلاش کرو۔ آنکھ کھل گئی، اب جا کے غور کیا تو معاملہ کھل گیا۔ کیا؟ جب جمال یوسفی بے حجاب ہوا، عورتوں نے پھل کے بجائے انگلی کاٹ لی اور عورتوں کو پتہ نہیں چلا۔ انگلی کٹتی ہے تو تکلیف ہوتی، انگلی کٹتی ہے تو درد ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے، کاٹ کے دیکھو کیا ہوتا ہے نا، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ کاٹنا کیا، کٹ گیا کیا؟ کیوں؟ احساس کرنے والی عقل اور احساس کرنے والے حواس جمال حسن یوسفی میں گم تھے، حسن یوسفی میں گم ہو گئے۔ دکھ ہوا پتہ نہیں چلا، تکلیف ہوئی احساس نہ ہوا۔ تو گویا سرکار اشارہ کرتے ہیں کہ جب میرے چاہنے والے کی روح نکالی جائے گی اس وقت جمال مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہوگا، جمال مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ ہوش و حواس حسن محمدی میں گم ہو جائیں گے، روح نکل جائے گی پتہ نہ چلے گا، روح نکل جائے گی پتہ نہ چلے گا، تکلیف ہوگی محسوس نہیں ہوگی، درد ہوگا خبر نہیں ہوگی۔ تو دیکھا آپ نے آخری گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہو گئی، آخری گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہو گئی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ ویسے اس آیت کریمہ پر لوگ جب آتے ہیں تو نہ جانے کیا کیا ترجمہ کر جاتے ہیں۔ کسی نے تو دال کا ترجمہ گمراہ کر دیا کہ ہم نے پایا آپ کو گمراہ، حالانکہ وہ خود اپنے کو اگر گمراہ کہتا تو صحیح تھا۔ اگر اس کو گمراہ کرنے کا شوق تھا تو وہ کہہ سکتا تھا کہ میں نے اپنے کو گمراہ پایا تو یہ سمجھ لیا۔ لغت سے تم قرآن سمجھو گے، یہاں دال کا لفظ آ گیا اور لغت میں ایک لفظ گمراہ بھی ہے دال کے معنی، بس جہاں چاہا چپکا دیا۔ تفسیروں نے تو اس آیت کریمہ کی جو وضاحت کی ہے بہت ہی مفصل تو نہیں، تھوڑا اشارہ کر دوں۔ دال کے کتنے معنی کیے گئے، اس آیت کریمہ کے کتنے معنی کیے گئے؟ ایک تو دال کا معنی وَوَجَدَكَ ضَالًّا، ہم نے تجھے دال پایا۔ کب؟ یہ ظہور نبوت سے پہلے کا واقعہ، نبوت کے اعلان سے پہلے، کار نبوت پر مامور کیے جانے سے پہلے دال پایا تو ہم نے ہدایت کی۔ تو حضرت علی کی روایت ہے کہ 2 مرتبہ ایسا ہوا تھا
کہ نبی کریم ایک ایسے مکان میں چلے گئے جہاں لوگ لہو و لعب میں مشغول تھے، گانا بجانا میں مشغول تھے، پہنچ گئے، اور یہ نبوت کے اظہار سے پہلے کی بات، پہنچنا تھا کہ آپ پر نیند کا غلبہ آ گیا، آپ سو گئے، اور ایسا سوئے کہ پوری رات گزر گئی، آنکھ کھلی تو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہاں کے لوگ کیا کر رہے تھے۔ تو آیت کریمہ میں اشارہ ہے کہ اظہار نبوت سے پہلے بھی میری نگاہوں کے سامنے تو تھا، اور میں تیری حفاظت کر رہا تھا کہ جو تیرے لائق مناسب کام نہ ہو اس کے قریب نہ ہونے دوں۔ بے ارادہ چلے گئے تھے ایسی جگہ جہاں لہو لعب کی محفل سجی ہوئی تھی، ایسی نیند آئی کہ صبح ہو گئی، تو ہم نے ایسے وقت میں تجھے نیند کے ذریعہ بچا لیا۔ ایسے موقع پر حضرت جنید بغدادی تو دوسری بات کہتے ہیں، یہاں دال سے معنی متحیر، کیا مطلب کہ قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم کثرت کے ساتھ آپ کے ذہن شریف میں اترتے رہے، ہجوم، اسرار و رموز کا ہجوم، اور اس میں سرکار متحیر ہو جاتے تھے، کثرت کی وجہ سے تحیر ہوتا تھا تو خدا بیان فرما کر کے وضاحت فرما دیتا تھا، وہ تحیر ختم ہونا ہی ہے کہ ہم نے اس عالم تحیر میں پایا اور تجھے اس تحیر کے عالم سے باہر کر دیا۔ فہدا، اور تیسری تفسیر کہ یہاں دال سے مراد، دلالت سے مراد نسیان۔ جب حضور معراج کی رات وہاں پہنچے تو وہاں آپ یہ سوچ میں پڑ گئے، آپ کے ذہن کے اوپر ایک طرح کا نسیان طاری ہونے لگا کہ کیا مانگیں، کیا کہیں، کیسے حمد کریں۔ سوچ میں پڑ گئے کیا چاہیں، کیا کہیں، کیسے حمد کریں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اطمینان و سکینہ کا نزول سینے مبارکہ میں کیا، تو جو طلب تھی چاہا، جو کہنا تھا کہا، اور ایسی حمد کی جس کی مثال نہیں۔ اے محبوب، ہم نے تجھے راستہ دکھایا۔ اور عرب کا محاورہ کیا؟ عرب کا محاورہ یہ ہے کہ قوم کی غلطی کو اس کے سردار کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ سردار غلطی پر نہیں ہوتا، قوم کی غلطی سردار کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کو آپ ایسے سمجھیں، وکیل اور ایک ہوتا موکل، تو وکیل موکل کے جرم کو اپنا جرم سمجھتا، اگر نہ سمجھے تو ٹھکانے سے وکالت بھی نہ کرے، اور موکل سے زیادہ فکر وکیل کو ہوتی ہے نا، ارے بڑی فکر ہوتی ہے، رات بھر وکیل اسٹڈی کرتا ہے اور موکل صاحب سوتے ہیں، ان کو سلاتا ہے، خود جاگتا ہے، اور جا کر جب بحث کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ سارا جھگڑا اسی سے ہے، سارا جھگڑا اسی کا ہے، یہ خاموش وکیل بولتے ہی چلا جا رہا، اور اپنی باقی وکیل کو اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ ہار گیا تو میں جیل جاؤں گا، بچا رہا ہے موکل کو، میں ہارا تو وہ گیا، میں ہارا تو وہ گیا۔ تو وکیل
جو اس کے جرم کو اپنا جرم سمجھتا ہے، اپنا جرم سمجھتا ہے، جبھی تو وہ وکالت میں مخلص ہے۔ تو عرب والے بھی قوم کے سردار، قوم کی غلطی کو قوم کے سردار کی طرف منسوب کرتے تھے۔ تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب ہم نے تیری قوم کو گمراہ پایا تو تیرے ذریعے ہدایت دی۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ عرب میں اس درخت کو دال کہتے تھے جو کسی صحرا جنگل میں تنہا، اکیلا درخت، کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اس تنہا، اس جیسا کوئی نہیں، تنہا۔ اور پھر دھیرے دھیرے قریب آنے والے آئے، قریب آنے والے آئے تو اے محبوب صحرائے عرب میں ہم نے تجھے دال پایا، اس درختی تنہا پایا جو اپنے صفات و کمال میں تنہا ہے، واحد ہے۔ تو ہم نے ہدایت دی دوسروں کو تیرے قریب آنے کی، ہدایت دی دوسروں کو، تو لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گئے۔ ہم نے تیرے قریب کیا دوسروں کو۔ اچھا، اس درخت کو بھی دال کہتے ہیں جس کو لوگ نشانہ بنا کر راستے معلوم کرتے ہیں، اس درخت کو بھی دال کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ فلاں درخت ہے نا، اس کے پچھم یہ ہے، اس درخت کے پورب یہ ہے، اس درخت کے شمال میں یہ ہے، جنوب میں یہ، اس کو معیار بنایا تو وہ درخت رہنمائی کرتا۔ اس کو دیکھو سمتیں معلوم کرو، اس کو دیکھو راستے کا پتہ حاصل کرو، اس کو دیکھو تو منزل کا پتہ ڈھونڈو۔ اے محبوب تم کو ہم نے دال پایا تو ساری کائنات کا لے مرکز ہدایت بنا دیا۔ اب جس کو ہدایت لینی ہے انہیں دیکھے منزل کا پتہ لگائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ۔ دال کا لفظ ایک چیز میں اور بولتے ہیں جب کوئی کسی چیز میں ایسا گم ہو جائے کہ نظر نہ آئے۔ دل الماء فی اللبن، پانی جو ہے دودھ میں گم ہو گیا، دودھ میں گم ہو۔ اب تو ایسا زمانہ آ گیا کہ دودھ ہی پانی میں گم ہو جاتا۔ اور ایسے جری ہو گئے ہیں ملانے والے کہ ہر بات کا جواب بھی رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں مولانا ذل حسن صاحب نے ایک واقعہ سنایا۔ وہاں ایک گھوسی تھا محبوب نام کا، پانی بہت ملاتا تھا۔ تو مولانا نے کہا، ارے محبوب گھوسی تجھے شرم نہیں آتا؟ سیدوں کو پانی پلاتا ہے، سیدوں کو پانی پلاتا؟ تو کتنا جڑی تھا، بولتا ہے کیا ہم یزید ہیں کہ سیدوں کو پانی نہ پلائیں؟ ہم تو ضرور پلائیں گے۔ پانی گم ہو گیا تو اے محبوب آپ عرب کی سرزمین میں آئے اور ایسا گم ہو گئے، پھر ہم نے آپ کو روشن کر دیا، نمایاں کر دیا، اس ماحول میں آپ کو ممتاز کر دیا۔ اچھا، دال کے معنی راستہ بھول جانے کے بھی آتے ہیں۔ کوئی راستہ بھول جائے، بچپنے میں حضرت عبد المطلب کے گھر سے حضرت حلیمہ کی مکان پر حضور جاتے ہوئے راستہ بھول گئے۔ یہ راستہ بھولنا، راستہ بھولنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج کر کے راستہ دکھا دیا، یعنی بچپنے ہی سے نگرانی ہو رہی۔
بچپنے ہی سے حفاظت ہو رہی ہے. ارے بھائی اگر کوئی اچھی حفاظت میں رہے تو اسے کیا ڈر ہے؟ کمزور کی حفاظت میں ہو تو بھٹک سکتا ہے، مگر قادر مطلق کی حفاظت والا کیسے بھٹکے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. اور دال کے معنی ایک اور بھی کہ شروع میں شریعت کے احکام سے آپ ناواقف تھے تو خدا نے واقف کر دیا ابتدا میں. یہاں پر ذرا پیچیدگی آئی ہے تو ٹھہر کے بولنا پڑے گا. نبی اور ناواقف، جو پیدائشی نبی ہو وہ شریعت سے ناواقف، تو یہ ناواقفیت جو ہے یہ شان نبوت کے خلاف. مگر نہیں دوستو، ایسا نہ سمجھنا شان نبوت کے خلاف. ناواقفیت یہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کا علم جو ہے وہ تدریجی ہے، دفعتاً واحدتاً نہیں، بتدریج. آیات قرآنیہ کا نزول بتدریج ہوا. جب بتدریج ہوا اور اس میں بھی حکمت ہے. اس میں حکمت اس لیے ہے اگر ایک وقت میں سارے احکام نبی پہ نازل ہو جائیں تو ایک ہی وقت پہ نبی پہ فرض ہو جاتا ہے کہ سارے احکام امت پہ ظاہر کر دے. اور جب ایک ہی وقت پہ سارے احکام آئیں گے تو امت کرنے کی طاقت نہیں رکھے گی، لہذا نبی کو تھوڑا تھوڑا دو تاکہ وہ امت کو تھوڑا تھوڑا بتاتے رہے. تو وہ بھی ہمارے لیے رحمت ہے کہ ایک ہی وقت میں سارے احکام نہ دو، جتنا کرانا ہے اتنا دو، جتنا کرانا ہے اتنا دو. تو اے محبوب آپ ابتدا میں شریعت کے تفصیلی احکامات سے ناواقف تھے، ہم نے واقف کرا دیا. اور نویں تفسیر، اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں ایسا مستغرق پایا، ایسا خود رفتہ پایا، ایسا گم پایا کہ نہ تمہیں بچوں کا خیال، نہ گھر کا خیال، نہ مخلوق کا خیال. غار ہرا میں آ کر کے مجھے یاد کرتے رہے، میری تلاش میں لگے رہے. تو یہ استغراق، یہ مغویت جس نے تجھے دنیا سے بیگانہ کر دیا تھا، اس حالت استغراق سے ہم نے افاقہ دیا تاکہ تبلیغ کا کام ہو سکے، تاکہ مخلوق سے مخاطبت ہو سکے، تاکہ مخلوق کو ہدایت دی جائے. تو اسی افاقہ دینے کا نام ہدایت ہے. اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے جو تفسیر کی وہ سنا دوں. انہوں نے تو سب معاملے ہی صاف کر دیا، بہت واضح کر دیا کہ دیکھو أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. تو کہا یہ ضَالًّا، عَائِلًا، یتیماً، یہ مفعول ہے اس فعل کا جو آخر میں آتا، مفعول مقدم. رعایت سجا کی وجہ سے اس کو یوں رکھ دیا گیا ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ علم یجد کا فآوى یتیما ووجدک فہدی ضالا ووجدک فاغنی عائلا. اے محبوب ہم نے کیا تجھے نہیں پایا تو تیرے ذریعہ یتیموں کو ٹھکانہ دے دیا. ہم نے محبوب تجھے پایا تو تیرے ذریعہ گمراہوں کو ہدایت دے دی. اے محبوب ہم نے تجھے پایا تو تیرے ذریعہ محتاجوں کو غنی کر دیا، محتاجوں کو غنی کر دیا. مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی یہ ترجمہ کرنے کو تیار نہیں کہ رسول گمراہ،
اتنی توجیحات کا منشا کیا ہوا؟ کوئی گمراہ کہنے کو تیار نہیں. اب یہ وہی کوئی کہے گا جو خود ہی گمراہ ہو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ. ہاں، دال کے معنی وہ بھی ہے کہ شریعت سے واقف ہو کر کے بھی شریعت کی پیروی نہ کرنا. یہ ہے دلالت، یہ ہے بری چیز، یہ ہے گمراہی، یہ ہے ہلاک ہونے والی چیز کہ شریعت سے واقف ہو اور عمل نہ کرے، شریعت کو جانے اس کو ترک کر دے. یہ ہے گمراہی، اور اللہ کے رسول کا دامن اس گمراہی سے پاک. علم یجید کا یتیمن فآوا. پھر ذرا سا یتیمن، یتیم جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ وہ بچہ جس کے باپ کا سایہ سر سے، اس کو یتیم کہتے ہیں، اسے یتیم کہتے ہیں. اور سنو، ایک موتی ہوتا ہے اس کو بھی یتیم کہتے ہیں، جو صدف میں تنہا، سیب کے اندر تنہا، اس موتی کا نام بھی یتیم. باپ کا سایہ اٹھے تو وہ رجل یتیم، اور موتی میں تنہا ہو تو وہ در یتیم. یتیم وہ بھی ہے، تنہا ہے، در یتیم. تیرے محبوب صدف کائنات میں ہم نے تجھے تنہا پایا تو اپنی بارگاہ قدس میں جگہ دے دی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ. اور یہ محتاج وجدک عائلا، اے محبوب ہم نے آپ کو عیال والا پایا. رسول کے عیال بہت. آپ کہیں گے نہیں، رسول کے کہاں عیال؟ رسول کے اہل بیت عیال کتنے؟ امام حسن، امام حسین، اہل بیت کے 5 افراد کہاں عیال والے؟ مگر یاد رکھو، رسول کی عیال یہ ساری امت. اور محبوب ہم نے تجھے عیال والا پایا، یعنی جتنی امت تیری کسی کی نہیں. سارے انبیاء کی امتیں جب صف بندی کریں گی تو 40 صف تیار ہوگی جنت میں، اور رسول کی ماننے والوں کی 80 صف. عیال والے یہی ہوئے نا. تو جب عیال والے آپ کے، یہ عیال والے اس لیے کہ آپ کے محتاج ہیں، تو جب یہ آپ کے محتاج ہے تو ہم نے اتنا غنی کر دیا کہ قیامت تک تم دیتے رہو، اپنے عیال کو قیامت تک دیتے رہو. تو وہی تو دے رہے ہیں سب کچھ. دین کی دنیا، دین کی نعمت، دنیا کی نعمت، آخرت کی نعمت، ہر جگہ کی نعمت گنبد خضرا ہی سے تو مل رہی ہے نا. گنبد خضرا ہی سے مل رہی ہے. جگہ جگہ مرکز بنا دیا سرکار نے اپنی نعمت کو بانٹنے کا. یہ اجمیر شریف کیا ہے، یہ بغداد شریف کیا ہے، یہ کچوچا شریف کیا ہے؟ یہ مرکز ہے مدینے کی دولت کی تقسیم کا. عیال ہر طرف پھیلی ہوئی ہے تو بانٹنے والوں کو بھی پھیلا دیا ہے. جاؤ بانٹو، جاؤ بانٹو. مگر جانا پڑے گا نا، جانا پڑے گا. نہیں جاؤ گے تو پاؤ گے کیسے؟ جانا پڑے گا وہاں. اتنا تو زحمت تو کرنی پڑے گی کہ جہاں سے دولت بٹے اس کے پاس جاؤ. جہاں دولت، اور جا بھی رہے ہیں لوگ، جا رہے ہیں، کوئی روکے رکتا؟ جس کے مقدر میں ہوتا وہ جائے گا. خدا جس کو عزت دینا چاہتا ہے اس کو عزت کے اسباب کے قریب کر دیتا ہے، اور جس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے اس کو ذلت کے اسباب کے قریب کر دیتا ہے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. زیادہ تفصیلات کا واقعہ نہیں ہے، موقع بھی نہیں ہے. بس جو کچھ میں نے مختصر عرض کیا، بس اتنا سمجھ لو کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا نبی صلی. ایک منٹ بیٹھ جائیں آپ لوگ بیٹھیں، آپ لوگ بیٹھ جائیں. فاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغ رسولہ النبی الکریم. ونحن من الذاکرین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. اصول دنیا ہے، قانون دنیا ہے. جب انسان کسی شے کو کما حقوق سمجھ لیتا ہے اسی وقت اسے حد حاصل ہوتا ہے، اسی وقت اسے تکلیف بھی ہوتی. اور نہیں سمجھتا ہے یہی آنکھ، یہی صورت، یہی شکل سب کچھ ہے، لیکن عقل و خرد کی دنیا سے دور ہے تو نہ وہ اچھے کو اچھا سمجھے نہ برے کو برا سمجھے. ہاں عزیزان گرامی، میں آپ کے سامنے بڑے ہی سادے لفظوں میں چند باتیں عرض کر کے اور آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. تقریر تو ہو چکی، اب تقریر نہیں کرنا ہے. صرف میں آپ حضرات کے سامنے اس لیے بیٹھ گیا ہوں تاکہ خون لگا کے شہیدوں میں نام میرا بھی ہو جائے. ہاں اس لیے حاضر ہو گیا ہوں کہ میرا بھی نام اس وقت لکھ دیا جائے کہ سیرت پاک مصطفیٰ میں حاضری دے کے اس نے نعت پاک مصطفیٰ کہا ہے. عزیزان گرامی، ابھی میں نے آیت کریمہ پیش کی کہ درود شریف پڑھیے، لیکن آپ حضرات نے میری اس بات کے اوپر توجہ نہ دیا. عزیزان گرامی، میں آپ کی فہم کے مطابق سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر سمجھ میں بات آ گئی تو انشاءاللہ یہ دنیا بھی آپ کی بنتی ہوئی دکھائی دے گی اور وہ دنیا بھی سنورتی ہوئی دکھائی دے گی. درود شریف ہم کیوں پڑھاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، ہمارے علاقے کا ایک بڑا ہی بدنام شاعر جس کا نام ہے کبیر داس، اس نے بڑے اچھے انداز میں بات کہی ہے. بات اچھی ہو کسی کی بھی ہو لیکن ہم تو اسے اپنا لیتے ہیں. وہ کیا کہتا ہے کہ آج چندرما دوج ہے سب دیکھی باقی اور، میری اور سجن کی نینن پڑیں گی ایک ہی ٹھور. آج چاند رات ہے، لوگوں کی نگاہیں اس جانب اٹھ رہی ہیں، ہر شخص کا نظریہ جدا جدا ہے. نظریں بدل گئی تو نظارہ بدل گیا. کوئی تو اس لحاظ کے ماتحت دیکھتا ہے کہ اللہ چاند ہو جائے، تو نے ہمیں قوت بخشی کہ ہم نے اپنے نفس امارہ کو مارا اور 29 روز تک تیری اطاعت و تابعداری میں ہم بھوکے پیاسے رہے. اے مولا آج چاند ہو جائے تو کل ہم اپنے ماتھے کو تیری بارگاہ میں پیش کر کے خوب مدح حاصل کریں. وہ بھی کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے. اور ایک وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ جس نے پورے مہینے کھا پی کر کے گھر میں سے نکل کر کے وقت گزارا، وہ بھی کہہ رہا ہے یا اللہ آج چاند ہو جائے تاکہ کل آزادی کے ساتھ کھاتے پیتے نظر آئے. وہ بھی دیکھ رہا ہے. عزیزان گرامی، عرض یہ کرنا ہے کہ ہر شخص اپنے نظریے سے چاند کو دیکھتا ہے. شاعر کہتا ہے میں کیوں دیکھتا ہوں، میرا بھی ایک نظریہ ہے. وہ یہ نظریہ ہے کہ میرا محبوب مجھ سے دور، میں ملنے سے مجبور. وہ طاقت و توانائی نہیں کہ میں اپنے محبوب تک پہنچ سکوں. میں نے اپنے محبوب تک پہنچنے کا یہ زینہ بنایا ہے. وہ یہ زینہ بنایا ہے کہ احمد آباد سے میرا محبوب دیکھ رہا ہے اور فیض آباد سے میں دیکھ رہا ہوں. تو اگر جسم نہ مل سکا تو نگاہوں کا وہ مرکز تو چاند ہو جائے گا، نگاہیں تو مل جائیں گی. اے عزیزان گرامی، دنیا میں جتنی قومیں پیدا ہوئی ہر ایک کی یہی تمنا و آرزو ہے کہ ہم خدا کو دیکھیں، ہم خدا کو دیکھیں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں التجا کی کہ کبھی کہہ کے نحن اقرب، کبھی کہہ کے نحن اقرب میرے عشق کو بہایا، کبھی کہہ کے نحن اقرب میرے عشق کو بہایا. جو دیا پیام وصلت تو وہ بولے لن ترانی. اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے پیش کیا مولا ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا تو نہیں دیکھ سکتا. بہت ضد کیا تو مولا تبارک و تعالیٰ نے ادنا تجلی ڈالی تو فخر موسیٰ، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے. اے عزیزان گرامی، ادنا تجلی ڈالی تو آپ کی آنکھوں میں وہ قوت اللہ نے بخشی کہ اگر کسی کی نگاہ نے انہیں دیکھ لیا تو نابینا ہو گیا. آپ کی بیوی صاحبہ بیتاب و بے قرار نیچے تھیں، حضرت تشریف لائے، نقاب ڈالے ہوئے تھے چہرے پر
بیوی صاحبہ نے کہا اے میاں بہت دنوں کے بعد آپ تشریف لائے اور نقاب ڈال کر کے آئے، میں بیٹا و بے قرار ہوں، حضور نقاب ہٹائیے میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اے بیوی اگر تم نے میری نگاہوں سے نگاہ ملا دی تو تمہاری آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی، کہا کوئی حرج نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ اندھی ہو جاؤں لیکن آپ کے جمال کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت نے فرمایا ایسا ہے کہ تم اپنی آنکھوں پر، بیوی صاحبہ نے کہا کہ ایک آنکھ پر میں ہاتھ رکھ لیتی ہوں اور دوسری آنکھ سے آپ کو دیکھوں گی۔ دوسری آنکھ سے دیکھا، آنکھ کی بینائی جاتی رہی، وہ ہاتھ بھی ہٹا دیا، اس آنکھ کی بھی بینائی جاتی رہی۔ بیوی صاحبہ سے پوچھا حضرت موسیٰ نے کہ اے بیوی تم نے ایسی حرکت کیوں کی، ایک آنکھ تو باقی رہی تھی؟ کہا جب میں نے آپ کے جمال کو دیکھ لیا جس میں جمال خدا ہے تو اس کے بعد میں نہیں چاہتی ہوں کہ کوئی شعور دیکھوں، اس لیے دونوں آنکھیں میری ضائع ہو گئیں۔ عرض یہ کرنا ہے، بتانا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ التحیۃ وثنا تو کما حقہ دیکھ نہ سکے، لیکن آپ کس کے امتی ہو جس نے خدا کو اتنے قریب سے دیکھا ہے کہ فقاب قوسین او ادنی، دو کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ اللہ اور محبوب کے درمیان میں تھا۔ اے عزیزان گرامی، تو یہ صدقہ ہے جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اے ایمان والو، اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اگر تمہاری نگاہیں نہیں دیکھ سکتی ہیں خدا کو تو اپنی آواز کو تم محمد رسول اللہ تک پہنچاؤ۔ اللہ بھی اپنی آواز بھیجتا ہے، ملائکہ بھی بھیجتے ہیں، اور تم بھی ادھر سے بھیجو گے تو یہی تمہیں اللہ سے ملنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، اور اس نظریے کے ماتحت کہ ہم خدا کو دیکھیں، ایک مرتبہ جھوم جھوم کے درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی میں صلی علیہ۔ میں آپ کا وقت زیادہ نہ دوں گا، میں سمجھ رہا ہوں وقت کافی ہو چکا ہے، اور میرے استاد معظم برادر معظم حضور محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ نے مجھے پہلا سبق دیا تھا تقریر کا، تو مجھ سے فرمانے لگے حضرت کہ اے بابو ہم تمہیں ایک گر بتاتے ہیں، ہر فن کا ایک گر ہوا کرتا ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں، اگر تم اس پہ عمل کرتے رہے تو انشاءاللہ کامیاب رہو گے۔ میں نے کہا بھائی جان ضرور بتائیے۔ کہا وہ گر یہ ہے کہ آنکھ بند کر کے تقریر مت کرنا، آنکھ بند کر کے تقریر مت کرنا، بلکہ کبھی داہنے دیکھنا، کبھی بائیں دیکھنا، کبھی آگے دیکھنا، کبھی پیچھے دیکھنا، اور جب مجمع کا رنگ یہ ہو جائے کہ آنکھیں چھوٹی ہو جائیں، منہ بڑا ہو جائے تو تقریر مت کرنا۔ میں دیکھ رہا ہوں وقت وہی آ گیا ہے کہ منہ تو بڑا ہو رہا ہے، آنکھیں چھوٹی ہو رہی ہیں، کیوں بھائی ایسا بات ہے، ایسی ہی نا، تو تقریر نہ کروں؟ ہاں سننا چاہتے ہو تو ایک مرتبہ زور سے درود شریف کا نعرہ بلند کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی میں صلی علیہ۔ اصول دنیا ہے، قانون دنیا ہے کہ ہر نئے انسان سے 3 سوال ضرور قائم ہوتا ہے۔ ہر نیا آدمی جب کسی نئے مقام پہ جاتا ہے تو اس سے 3 سوال ضرور قائم ہوتا ہے۔ کیا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کہاں سے تشریف لائے؟ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی آیا ہے؟ نہیں، تنہا آپ تشریف لائے ہیں؟ مثلاً میں یہاں آیا ہوں بارہا، لیکن بہت سی ایسی صورتیں ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا ہے، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہے، تو ہر شخص میرے میزبان سے ضرور پوچھتا ہے کہ یہ کون صاحب ہیں، کیا نام ہے؟ ہمارے صدر صاحب کہتے ہیں ان کا نام ہے مجتبی میاں جو ہمارے پیر ہیں۔ اچھا ان کا گھر کہاں ہے؟ اچھا شریف ان کا مکان ہے۔ یہ تنہا ہے یا کوئی اور بھی آیا ہے؟ ہاں ان کے بیٹے بھی آئے ہوئے ہیں نا بھائی، کہتے ہیں نا۔ عزیزان گرامی، خداوند قدوس نے انہی 3 سوالات کا جواب سکھایا، چونکہ دارالاسباب ہے اپنے محبوب کو کہ محبوب دنیا میں جا رہے ہو، دنیا اپنے لحاظ سے اگر آپ سے پوچھے کہ آپ کا نام نامی کیا ہے، آپ کہاں سے آئے ہو، آپ کے ساتھ کوئی اور بھی آیا ہے نہیں، تو کہہ دو کہ قد جاءکم من اللہ نور، میں اللہ کے وہاں سے آیا ہوں، میرا نام نور ہے، میرا نام نور ہے، اور میرے ساتھ ایک مہمان عظیم آیا ہے، جس مہمان عظیم کی عظمت و بزرگی سکھانے کے لیے اس وحدہ لا شریک لہ نے مجھ جیسے محبوب کو تمہارے اندر مبعوث کیا ہے۔ اے ایمان والو، اگر اس کی میزبانی میں ذرہ برابر بھی کوتاہی کی تو خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ٹوٹے میں رہو گے اور آخرت بھی تمہاری برباد ہو جائے گی۔ وہ مہمان کون ہے؟ رسول سے پوچھو وہ مہمان کون ہے؟ وہ مہمان میرے آقا نے فرمایا ہے کہ ترکتکم فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر 2 مہمان چھوڑ کے جاتا ہوں، اگر ان دونوں مہمانوں کی صحیح معنی میزبانی کر لی تو یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب۔ میں آیا یہاں پہ تھکا ہارا پریشان، 3 روز کی محنت کے بعد آپ کے احمد آباد پہنچا، ہمارے صدر صاحب نے کہا کہ حضور
آپ آرام فرماؤ، گدیلا بچھا دیا، تکیہ لگا دی ہے۔ اچھا پھر کیا ہے؟ حضور ہر جگہ جہاں جاتے ہیں لوگ ضیافت کرتے ہیں، کھانے سے، پینے سے، مشروب سے، پھل فروٹ پیش کرتے ہیں، مگر حضور یہاں ہم ایک انوکھی ضیافت کریں گے۔ کیا بھائی؟ ہم نے تو نہیں سنا تھا۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ کہا حضور دنیا اپنے مہمان کو کھلاتی ہے، لیکن ہم تو کھانے کو مانگو گے تو نہیں دیں گے کھانے کو، پانی مانگو گے تو نہیں دیں گے پینے کو، سواری مانگو گے گھومنے کے لیے تو نہیں دیں گے، کپڑا مانگو گے اوڑھنے کے لیے ہم نہیں دیں گے، پھر کیا کرو گے؟ حضور جب ہماری نگاہیں آپ سے چار ہوا کریں گی تو ہاتھ کو چوم لیں گے، پیروں کو چاٹ لیں گے، کبھی کبھی آپ کو اٹھا کے اپنے سر کے اوپر بھی رکھ لیں گے۔ محلے میں نکلے لوگوں نے پوچھنا شروع کیا، صدر صاحب آپ کہاں آپ کے پیر آئے ہیں، آپ نے کہاں اٹھایا، کہاں بٹھایا، کیا کھلایا، کیا پہنایا، کہاں گھمایا، احمد آباد کی سیر و تفریح کرایا؟ انہوں نے کہا صاحب سیر و تفریح کے معنی کیا ہے؟ ارے ہم تو اپنے میزبان کی وہ میزبانی کر رہے ہیں جو دنیا نہیں کر سکی۔ کیا؟ مہمان کی عزت کرتا ہے میزبان، ہم بھی عزت کرتے ہیں، لیکن کھانے سے نہیں، کپڑے سے نہیں، گھمانے پھرانے سے نہیں۔ پھر کیا؟ ہم ان کا ہاتھ چوم لیتے ہیں، پیروں کو چاٹ لیتے ہیں، کبھی کبھی اپنے سر پہ رکھ لیتے ہیں۔ اس سے بڑی میزبانی کچھ ہو سکتی ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ صدر صاحب کی یہ بات عقل میں آتی ہے اور آپ اس کی تائید کرتے ہیں کہ صدر صاحب نے بڑا اچھا کیا، نہ کھلایا، نہ پلایا، نہ کہیں گھمایا؟ کیوں بھائی؟ اچھی بات کی ہے انہوں نے؟ بھائی دنیا سمجھدار تو یہی کہے گی کہ اچھی بات نہیں کی۔ کیوں بھائی؟ بات صحیح ہے نا؟ ہاں، بلکہ وہ کیا کہیں گے کہ اگر نہیں تھا تمہارے پاس تو ہم سے لے کر کے کھلا پلا دیتے، تمہارے پاس گاڑی نہیں تھی ہم سے گاڑی لے لیتے، گھما پھرا دیتے۔ کیوں کہیں گے نا؟ اے عزیزان گرامی، اے میرے پیارے مصطفیٰ جان رحمت، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میاں ذرا زور سے کہہ دو ایک مرتبہ، ارے خوب پیار سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، قرآن حکیم اور اپنی آل کو چھوڑ کے جاتا ہوں، تمہیں ان کی میزبانی کرنا۔ وہ مہمان کہہ رہا تھا کہ تم مجھے کھانا کھلا دو، کس طرح سے کھلاؤ؟ اس کا انداز جدا تھا۔ لوگ کھاتے ہیں پیٹ بھرتے ہیں، ان کا کھانا یہ ہے، مگر اس مہمان کا کھانا یہ ہے کہ ایک مہینہ اپنی اس چمڑے کی جھولی کو خالی کر دو، دن میں اس کا پیٹ بھر جائے گا، تم نہ کھاؤ گے اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ اس نے کہا کہ روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں روزی نہ ہو۔ خدا نے ہمیں دولت دیا، سمپت دیا، جا دیا، جلال دیا، ہم مل مزدور، ہم پیسہ خوب ٹھناٹھن ہم کو 3,500 مہینے میں ملتا ہے، چاہے کام کریں چاہے نہ کریں، خوب ٹھاٹ کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ارے ہم روزہ رکھیں، روزہ رکھے فٹ پاتھ پہ سونے والا جسے کہیں کا ٹھکانا نہیں وہ رکھے نا بھائی، بولو کھلایا آپ نے؟ وہ مہمان کہہ رہا تھا کہ مجھے لباس پہنا دو۔ کون سا لباس؟ کہ خوف خدا کی پگڑی سر پہ باندھ لو اور سارے جسم کے اوپر اطاعت پاک مصطفیٰ کا عبا پہنا دو۔ تم نے دھجیاں پھیر دی، تم نے دھجیاں بکھیر دی۔ اے عزیزان گرامی، وہ مہمان کہہ رہا تھا کہ مجھے 2 پہیے والی گاڑی پہ سیر و تفریح کرا دو۔ وہ کون سی گاڑی ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے امت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم بہترین امت ہو، تمہاری خلقت، تمہارا جنم، تمہارا وجود اس دنیا میں ہوا ہے۔ اچھے کام کو کرتے رہو، برے کام سے بچتے رہو۔ اچھے کام کا ایک رولا، برے کام سے بچتے رہو دوسرا رولا۔ اسی 2 پہیے کی گاڑی پہ سیر و تفریح کرا دو۔ تم نے ان دونوں پہیوں کو توڑ تاڑ کر کے پھینک دیا۔ اے عزیزان گرامی، اور خود یہ کہتے ہو کہ ہم میزبان ہیں۔ خدا کی قسم یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تعصی اللہ وانت تظہر بہو، تعصی اللہ وانت تظہر بہو، ھذا العمر فی القیاس بدیع، ان کان حبک صادقا فاطاعتہ، ان المحب لمن یحب مطیع۔ کہ تو نافرمانی کرتا ہے اس وحدہ لا شریک لہ کی، اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس کا چاہنے والا ہوں۔ میرے عمر کی قسم یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ دنیا کا اصول ہے جب انسان کسی کو چاہتا ہے تو اس کے چشمے ابرو پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، اور تم اس کے خلاف کر رہے ہو۔ عزیزان گرامی، پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں، اس دنیا میں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، بلکہ ہمیں ایک روز خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، اور خدا کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو مطیع جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے، ارے میاں نماز سے اللہ نہیں محبوب کرے گا تمہیں، روزے سے نہیں محبوب کرے گا، جب اس کا محبوب تمہیں محبوب رکھے گا تبھی محبت ہے۔ دیکھو بھائی، میں تمہیں بتاؤں کہ ایک ایسا انسان کہ جو روزے پر روزہ رکھتا تھا، حضور کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، عبداللہ ابن ابی حضور کے پیچھے پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، مگر ایک روز جمعے کا روز اس نے اپنی جماعت میں کہا دار الندوہ میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اگر نبی ہوتے تو نبی کے معنی ہے
کہ جو چھپی ہوئی چیز کو سمجھے. ہم مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. آقا مدنی آقا